بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی 21ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ علیہ السلام نے شروع میں خفیہ دعوت کا آغاز کیا۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خفیہ دعوت دینے میں آپ کی مدد کی۔ جب اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طریقے سے دوسرے احباب نے جب اسلام قبول کیا اور صحابہ کرام کی ایک مختصر سی فہرست میں نے اس سے گزشتہ ویڈیو کے اندر ذکر کر دی تھی، یوں آپ علیہ السلام نے 3 سال تک خفیہ طور پر آپ نے دعوت دی۔ 3 سال کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اب آپ مشرکین سے اعراض کریں، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریں۔ اسی طریقے سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب ان آیات کے اندر حکم تھا کہ اب آپ نے دعوت کو خفیہ نہیں رکھنی، بلکہ اب آپ نے لوگوں کو علل اعلان اسلام کی طرف بلانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا کہ عرب کے جمیع قبائل کو نام بنام پکار کر کوہ صفا پر پکارا ہوں۔ جب کوہ صفا پر عرب کے لوگ جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے میرے اوپر جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ بالکل ہم نے آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ کبھی بھی نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ مکہ والوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ کی کیا رائے ہوگی؟ سب نے کہا کہ ہم اس بات میں آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب ان کو یہ دعوت دی تو آپ کے چچا ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ آپ کی طرف پھینکتے ہوئے یہ کہا، تبا لک لہذا جمعتنا، کہ آپ کے لیے معاذ اللہ ہلاکت ہو کہ کیا آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ لوگ وہاں سے متفرق اور منتشر ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ ابو لہب کی اس حرکت پر اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب الی آخر۔ پوری سورت اللہ رب العزت نے ابو لہب کے بارے میں اتاری۔ ابو لہب اگرچہ رشتے میں آپ کے چچا تھے، مگر آپ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کو مشقتوں میں مبتلا کرنے میں اور اسلام کے پھیلاؤ کے اندر رکاوٹ بننے میں، آپ کے ساتھ استہزاء کرنے میں، آپ کے ساتھ مذاق کرنے میں اتنے ہی آگے تھے جتنے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اگرچہ آپ کے رشتہ دار نہیں تھے مگر وہ صداقت میں، شرافت میں، آپ کے ساتھ تعاون کرنے میں، اسلام کو پھیلانے میں آپ کے ساتھ ایسے ہی دیتے تھے جیسے مخالفت میں ابو لہب تھا۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ والی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اتری تو آپ علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں
کہ میں نے دودھ کا اور اسی طریقے سے کچھ گوشت کا بندوبست فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ میرے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو آپ جمع کریں، تو حضرت علی نے آپ کے خاندان کے تقریباً 40 آدمیوں کو جمع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا اس کو اپنے دانت مبارک سے چیر دیا، اور چیر کر اس کو ایک تھال وغیرہ میں رکھ کر دودھ کے ساتھ ان کو پیش کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ سب اس سے سیر ہو جائیں گے۔ جب سب نے کھانا کھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلانا ہی چاہتے تھے اور آپ کو دعوت دینا چاہتے تھے، مگر ابو لہب نے جلدی کی، اور ابو لہب نے یہ کہا کہ محمد نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے۔ سب لوگ وہاں سے پھیل گئے، منتشر ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت اب نہ دے سکے۔ بہرحال ابو لہب کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تکلیف اور مشقت دینے میں سب سے آگے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ترتیب سے لوگوں کو علل اعلان دعوت دینا آپ نے شروع کیا تھا، اور اب قریش کی طرف سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں رکاوٹ بننا، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کے ناموں سے پکارنے کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ اس سب کے باوجود ابو طالب جو کہ آپ کے چچا ہیں، وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کا ایک وفد ابو طالب کے پاس ایک روز آیا، اور اس نے ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، اس لیے آپ ان کو سمجھائیں یا آپ ہاتھ اٹھائیں۔ تو ابو طالب نے کہا نہیں، میں اپنے بھتیجے محمد کا ساتھ دوں گا اور ان کا دفاع کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کا ایک وفد ایک دفعہ نبی ابو طالب کے پاس آیا، اور ابو طالب کے پاس آ کر یہ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھائیں گے پھر ہم ایکشن لیں گے، اور اس میں پھر ہم میں سے یا آپ میں سے کوئی ایک فریق ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ ابو طالب نے جب یہ گفتگو سنی تو ابو طالب کافی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اپنے اوپر بھی رحم کر اور میرے اوپر بھی رحم کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ شاید ابو طالب نے بھی اب میری مدد سے ہاتھ کھینچ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو طالب کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور میرے بائیں ہاتھ کے اوپر چاند کو رکھ دیا جائے، اور مجھے یہ کہا جائے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو نہ بلاؤں، تو میں ایک ذرہ اور ایک قدم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر آنسو بھی آ گئے اور آپ رو پڑے۔ جب آپ نکل رہے تھے تو ابو طالب نے دوبارہ آپ کو بلایا، اور بلا کر آپ سے یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلا سکتے ہیں۔ ابو طالب بھی آپ کے چچا تھے لیکن وہ آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، اور ابو لہب کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمیشہ آپ کا دشمنی کرتے، آپ کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور اسی طریقے سے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا نبوت سے پہلے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ان کو منسوب کر دیا گیا تھا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے ان کو طلاق دلوائی تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، مگر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت عظیم الشان انعام تھا کہ عتبہ اور عتیبہ نے ان کو طلاق دے دی۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت رقیہ اور اسی طریقے سے ام کلثوم یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے آپ کو ذو النورین فرماتے ہیں۔ تمام تر صحابہ کرام میں اور انبیاء میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگر کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہوا۔ اب اس کے بعد جن صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا ان کو کتنی تکالیف میں مبتلا کیا گیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی مشقتوں اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا اور کتنی تکالیف آپ کو دی گئی، یہ سب بیان کریں گے ہم اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔